اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی سب سے افضل ترین صورت جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ پر رزق کے دروازے کھل دیے جائیں گے اور جو آپ کی رزق کی تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو آپ کے معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ایسی کون سی قرآن پاک کی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ عز و جل غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا؟ تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ درود و سلام کے بارے میں حضرت احمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں یہ بھی ہے کہ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنات کی ایک جماعت کے روبرو کھڑا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کسی بزرگ کا نام لیا کہ ان کے ہاں سے وہ بزرگ ہمارے اہل قرابت میں سے تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ مکہ معظمہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ بولے اگر ارادہ ہے تو اللہ برکت دے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مجھے لے کر ہوا میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ایک ساتھ کے بعد ہم مکہ میں تھے اور وہ بولے یہ رہا بیت الحرام۔ انہوں نے طواف کیا اور میں نے بھی ان کے ہمراہ طواف کیا۔ پھر انہوں نے اللہ عز و جل کا نام لے کر مجھے ساتھ لیا اور اگلے ہی لمحے ہم لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے۔ ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت شخص ہاتھ میں ایک بڑا برتن جس میں سرید یعنی شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی اور شہد لے کر آیا اور کہا شروع کیجئے۔ میں نے اس سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کھانا کھا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تم ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوگے۔ میں نے دل میں کہا کیسی تعجب کی بات ہے، ابھی میں نے اپنا گھر چھوڑا اور تھوڑی ہی دیر میں مکہ معظمہ اور روضہ رسول کی حاضری سے مشرف ہو گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ جن ساتھیوں نے مجھے اٹھایا تھا وہ کون لوگ تھے اور ان کا نسب کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں تم میں سے خدائے بزرگ و برتر اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے اور تمہارا نسب کیا ہے؟ انہوں نے گردنیں جھکا لی اور بولے ہم ہمیشہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جن ہیں۔ میں نے کہا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کھانا کھا لو، انشاءاللہ دیدار بھی ہو جائے گا۔ میں نے کھانا کھایا، پھر ہم نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک سب سے بلند ہے اور اپنی گردن مبارک و شانہ اقدس کے لحاظ سے سب پر فائق ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا احمد کیا ساری نیکیاں دفعتاً سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے نفس پر نرمی کرو، تم پر یہی لازم ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تمہارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو، جو مانگو گے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں بھی حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اس کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آپ کے سارے بگڑے کام درود پاک کی وجہ سے سنور جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، جو آج آپ کے لیے میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ کو اس
دنیا میں امیر و کبیر کرنے والی ایسی کون سی صورت ہے؟ اس کا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی معاشی تنگیاں ہیں، آپ کو جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل آپ کا 11 دن کا عمل ہے، اور آپ نے سورت بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے اول و آخر تو آپ کی دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل اس دعا کو روک دیتا ہے جس دعا پر اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو ناظرین، آپ کوئی بھی جب وظیفہ کرتے ہیں تو اگر میں نہ بھی کہوں تو آپ نے تب بھی اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ 11 دن تک 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگیں گے، رزق کی تنگیاں آپ پر سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو غیب سے روزی ملے گی، اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویسے بھی قرآن پاک برکت ہی برکت رکھتا ہے، اپنے اندر بے شمار برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ مقصد دل میں رکھ کر، تو اس کے تو فعل انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔